بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایجوکیشن لیول اتنا گر چکا ہے کہ آج کا جو بچہ ہے وہ پڑھائی پہ بالکل ہی توجہ نہیں دے رہا۔ تو اب آپ کے سامنے سچویشن جا رہی ہے کہ اگر ایک بچہ 9th 10th کا بچہ ہے تو اس کی رائٹنگ کو دیکھیں، ریڈنگ کو دیکھیں، بالکل ویک ہے۔ اس کی مین وجوہات کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے موبائل کا یوز کرنا۔ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ جب تک وہ موبائل یوز کرتا ہے تو وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو موبائل اگر اس کے پاس نہ ہو تو پھر وہ بچے میچور ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، ان کا اندر ایبلٹی آتی ہے۔ تو بعض بچے موبائل کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اگر اس کو صحیح طریقے سے اگر یوز کیا جائے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں جو بچے ہوتے ہیں وہ فضولیات میں چلے جاتے ہیں، ٹک ٹاک پہ چلے جاتے ہیں، گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، تو ان میں سارا ٹائم ان کا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ ان کو جو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ کام میں رہ جاتا ہے۔ کلاس ورک کا جو ہوتا ہے، اگر ادھر ٹیچر پڑھاتا ہے تو یہ بچے کے ذہن میں وہ گمان ہوتا ہے کہ پب جی پہ کیا ہوگا، کون سی گیم کھیلیں گے، تو وہ اس سوچ فکر میں پڑا رہتا ہے۔ اب ادھر میتھ کا کوشچن چل رہا ہے تو ادھر اس کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں تو اس سے پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اب پھر جو میچورٹی ہوتی ہے تو اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اندر میچورٹی آ جاتی ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اسے اپنے فیوچر کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ایسا گمان پیدا ہو گیا کہ موبائل سے بہت ساری لوگوں نے بڑے بڑے فوائد حاصل کیے اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے نقصانات حاصل کیے۔ تو بچوں کی ایجوکیشن لیول اتنا گر چکا ہے جس کا اندازہ نہیں۔ اب دیکھا جائے کہ بھائی یہی بچے ایجوکیشن لیول میں اپنے تعلیم پہ توجہ دیں تو یہ ملک اور ملت کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بچے جو ہے موبائل کی فضولیات میں پڑھ کر انہوں نے اپنا اور اپنے باپ کا پیسہ ضائع کر دیا۔ اب اگر ایک بچہ فی دے کر پڑھتا ہے تو اس کی کیا سچویشن ہوتی ہے؟ وہ وقت بھی اس کا ضائع ہوتا ہے اور پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بچوں کو فضولیات سے بچائیں اور اپنے موبائل سے دور رکھیں، تاکہ جب تک یہ بچے پڑھائی کرتے ہیں تو یہ سرچ کر کے کچھ نہ کچھ بنیں۔ اس سے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ پڑھ لکھ کر تجربات کرتے تھے، نتیجہ اخذ ہوتا تھا۔ تو اب جو بچے ہیں موبائل کے اوپر سرچ پہ لگے رہتے ہیں تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان پہ جو کام کی چیزیں اگر اس طرف جائیں تو اس پہ ڈکشنری ہے، گوگل پہ سرچ کریں، ایجوکیشن کی ہر چیز پڑی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بچے جو ہے ایجوکیشن کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ گیموں میں پڑ جاتے ہیں، باقی فضولیات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انتہائی خطرناک چیز ہے، اگر موبائل کو صحیح طریقے سے یوز نہ کیا جائے تو اس کا آؤٹ پٹ نیگیٹو آتا ہے اور یہ بچے پھر آگے فیوچر میں برباد ہو جاتے ہیں، ان کا فیوچر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں تاکہ یہ تعلیم کی طرف توجہ دیں اور ان کا جو وقت ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اپنے جو اوقات ہیں اس کو اپنی تعلیم پہ صرف کریں تاکہ یہ ان کو آگے فیوچر میں فائدہ ہو۔ تو اسی لیے ایک شعر پہ میں بات کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے چشمہ وطنی سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے چشمہ وہیں سے نکلے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، سبسکرائب کیے، لائک کریں اور لائک کیے شیئر کریں تاکہ آگے ہماری جو نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو لہٰذا آگے جو چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پہ اپنے بچوں کو عمل کرنے کی عادات بنائیں تاکہ ان کی لائف اچھی ہو اور خوشحال گرانا ہو، آپ بھی خوش رہیں، آپ کے بچے بھی خوش رہیں۔ تو اگر آپ ان بچوں کو دور نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کا فیوچر بھی برباد ہوگا اور آپ کے بچوں کا بھی برباد ہوگا۔ تو لہٰذا موبائل کے نقصانات آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیلتے ہیں، ابھی بات بھی نہیں کر سکتے تو ان کے پیرنٹس ان کو موبائل کی طرف راغب کرتے ہیں۔ آپ اس طرف راغب جب کرتے ہیں تو بچہ تو ہے تو پھر وہ موبائل سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔
پھر وہ موبائل اس کی زندگی بن جاتی ہے. تو لہٰذا کوشش کریں تاکہ اس فضولیات سے آپ کے بچے